اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود. رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض. صلاة المؤمنین معراج المؤمنین معز المؤمنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی. مہربانی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اتنا بڑا تعارف کرا دیا آپ میرے سے پہلے سید صاحب نے کہ سچا ناصر ہے امام کا. خدا کی قسم میری اوقات نہیں، نہ کبھی ایسا سوچا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں مولا مجھے اپنے ان میں شمار کریں گے. کربلا نے نفی سکھائی ہے. مہربانی. عام طور پہ ایک جملہ، بہت شکریہ حضور، عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نیکی کر. بہت شکریہ. بچوں نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، بڑوں نے بھی پڑھا، لیکن صرف پڑھا. انشاءاللہ غور کریں گے. نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب کوئی بھی اچھا کام کر، اس کے لیے یہ نہ سمجھ کہ میں نے کیا، شکر پڑھ انہوں نے کروایا. شاباش. مہربانی مہربانی. یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ میں نے کیا، ان کی کریمی ہے، انہوں نے احسان فرمایا، شفقت فرمائی مجھ جیسے پہ. اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنا یعنی پتھر راستے سے ہٹانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے لیے سطر کا انتظام کرنا، کسی کی بیٹی کے لیے جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہے امام کا صدقہ دینا ایک نیکی ہے. تو پھر حسین کے ذکر میں آ کے ذکر کرنا اور کسی سے کچھ نہ لینا یہ احسان ہے. بھی مہربانی مہربانی مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی. قوم کا بہت شکریہ، ہر جگہ محبتیں دی ہیں، دے رہی ہے، میں شکر گزار ہوں. لیکن ایک سوچ، ایک فکر، ایک درد لے کے 19 سال سے میں نکلا ہوں ان کے کرم اور ان کے امر سے. شہنشاہ نے ایک روایت میرے ذریعے، غلام کے ذریعے، ایک نوکر کے ذریعے قائم فرمائی ہے، خصوصاً عاشقین کے لیے. خیال کرنا ہر چیز بکتی ہے. مہربانی. ہر چیز بکتی ہے مگر آل محمد کی محبت نہیں بکتی ہے. بہت شکریہ. آل محمد کا عشق نہیں بکتا. مہربانی حضور، کیا معیار سماعت ہے، میرا دل ہے 2-4 تمیری جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں. ان کا ذکر نہیں بکتا، ان کا ذکر بندے سے عشق کے پیرائے میں قربانیاں مانگتا ہے. آپ تشریف لائے ہو نا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا.
اتنے سارے بائک کھڑے ہیں، پیٹرول ڈلوا کے آئے ہو، کچھ گاڑیوں پہ بھی آئیں گے، پیٹرول ڈلوا کے آئیں گے، ایمان سے بتاؤ اس بیچارے سے کہو گے ہمیں پیسے دے؟ نہیں، حسین کی محبت نے تمہیں مجبور کیا۔ کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا۔ یہی تو دکھ لے کے پھر رہا ہوں، سننے والے حسین کے لیے آ سکتے ہیں، پڑھنے والے نہیں آ سکتے۔ مہربانی 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 حیدری، بہت شکریہ۔ کیا فرما رہے ہیں بابا، کیا فرما رہے ہیں؟ بابا یہ صرف ایک طبقے کا نہیں ہے معاملہ، کوئی بھی ممبر پہ آ رہے ہیں، اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسمیں کھاتا کم ہوں، سودا جھوٹا نہیں، لیکن ایک قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا اہل علم، بڑے سے بڑا ذاکر، چھوٹے سے چھوٹا، حالانکہ بڑے ہم نے بنائے ہیں، کوئی حسین کا ذکر کرنے کونیوں کے بل چل کے آئے پھر بھی حسین کا مقروض ہے۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی، بادشاہ کا مقروض ہے۔ مہربانی مہربانی، یہ محبت تھوڑی ہے، آپ کا پیار یہ تھوڑا ہے، بہت شکریہ۔ میں اچھا لگتا ہے اس بیچارے نے یہ شامیانے والا، کناتوں والا، دری والا، ساؤنڈ والا، تبرک والا اتنا بلا لیا، اس سے تو پوچھو تیرا خرچہ کتنا ہوا ہے نا۔ ایک بات چلو اور بھی میں عرض کرتا جاؤں، ہم یہاں آتے ہیں قربانیاں دینے والوں کی قربانیاں بتانے۔ سلمان نے یہ قربانی دی، اور نے یہ قربانی دی، حبیب نے یہ قربانی دی، کتنے دکھ کا مقام ہے، قربانیاں بتانے والا خود قربانی نہ دے سکے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، مہربانی، بہت شکریہ بھائی۔ قربانیاں بتانے والا خود قربانی نہ دے سکے، دینی چاہیے نا، دینی چاہیے۔ عشق قربانی مانگتا ہے، مودت میں دوستو قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ چلو ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا جو، لیکن اس سے پہلے وہ جو بھائی ادھر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ امام برگاہ بننا ہے، اتنے میرے پاس ہیں، اتنے نہیں ہیں، چلو بسم اللہ، آپ نے ان مومنین سے مدد چاہ کے ان کے نام اعمال میں خیر درج کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، میری باتیں تھوڑی سی مختلف ہے، تھوڑی سی مختلف ہے، بہت شکریہ۔ آج یہ کرنے لگا ہوں، مصلی بچھا صاحب الزمان کی خدمت میں 2 رکعت پڑھ ڈیلی صبح کے ٹائم، اور مولا سے یہی عرضی کر، بننا ہے تیرا گھر۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ مولا، بننا ہے تیرا گھر۔ اچھا نہیں لگتا مولا کا گھر بنانے کے لیے میں بندوں سے مانگوں۔ لکھموڑ اور لاہور کا فاصلہ نہیں ہے، بہت قریب ہے، ہاں دور نہیں ہو، ذرا یقین کر کے مصلی بچھا، انشاءاللہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی آئیں گے بنوا کے چلے جائیں گے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے۔ ایک شہر میں میں گیا، اسی طرح ہی ایک بندہ وہ پرچی رسید وہ لے کے کھڑا ہے، جی دو تو میں نے یہ گھر بنوانا ہے مولا کا، امام برگاہ بنوانا ہے۔ میں نے وہاں بھی یہی گزارش کی تھی، یقین کر کے عرض تو کر، اگلے یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل پڑتے ہیں، تیرے اندر تو علی رہتا ہے۔ اچھا چلو بات سے بات آئی گئی، آپ کی خدمت میں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، یقین پیدا کرنے کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے۔ بات گہری تھی، بہت شکریہ، مہربانی حضور، دل کو بہت شکریہ، دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے، اور جب کعبہ دل بن جائے بت چلے جاتے ہیں، علی آ جاتا ہے۔ مہربانی آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ میری قوم کی ضرورت یہی ہے، بجائے اس کے کہ میں نہیں، ہم ممبر پہ آ کے
چھوٹی چھوٹی باتیں وہ چھیڑ کے بیٹھ جائیں جن کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس وقت ہم سے، بجائے اس کے ڈسکس کریں کسی کی ولایت اتنی ہے، کسی کی ولایت کمزور ہے، کسی کا معیار یہ ہے، کسی کا معیار یہ نہیں. یہ ہمارے ٹاپک نہیں. ہمارا کام ہے جوڑنا، توڑنا نہیں. ہمارا کام فیصلے کرنا نہیں، فیصلے عادل پہ چھوڑنا ہے. یہ پرسوں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، میں وہاں گزرا، بہت شکریہ. ایک بہت بڑے اجتماع میں سرکار کا صدقہ میں گزارش کر کے آیا، سنبھالیے گا. بہت بڑا اجتماع تھا، حد نگاہ مخلوق کی مخلوق تھی. میں نے کہا جو کام مولا کے وہ تم کیوں کرتے؟ جو کام مولا نے کر رہے ہیں تم کیوں کرتے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگا یہ سید بندوں کی تو ولایت کا معیار وہ ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے، بڑی کمزور ولایت ہے. میں نے کہا حال میں بتاتا ہوں. کہنے لگے جی کیا کروں؟ میں نے کہا لمبے عباس کے نیچے بیٹھ، خدا بند عالم اس وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں جس سے رد نہیں ہوتی، اس کے دل میں علی نہیں بٹھا دے. معیار تو یہ ہونا چاہیے. بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ. مہربانی حضور، مہربانی حضور. یہ میری قوم کی ضرورت ہے. میری قوم کے رخ مڑ گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. بندوں نے رشتے ناتے توڑ دیے. تیرا یہ نہیں تو پھر ہم بھی نہیں، تو یہ نہیں تو پھر ہم بھی نہیں. میں ادھر کوپن ہیگن گیا، ڈنمارک. وہاں میں حیران ہو گیا. کہنے لگے جی یہ امام بارگاہ جو ہے نا یہ فلانے والوں کا ہے. وہ جس طرح آج کل وہ نصیری غالی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بغیر سوچے سمجھے. چلو نصیری کی ایک بات کرتا جاؤں. حضور علی ہے بلند. پہلی دفعہ شاید جملہ دینے لگا ہوں. علی ہے بلند، علی ہے بے حد. جو بے حد کی حد بنائے بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ حضور، بھائی بہت شکریہ حضور، بھائی بہت شکریہ حضور. مہربانی مہربانی. وہ اس کا امام بارگاہ ہے، وہ ان کا امام بارگاہ. اور نہیں یار یہ امام کا امام بارگاہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ تفریق کا سلسلہ مت چلاؤ. یہ مولا کی امام، مولا کی بارگاہ ہے، یہ سرکار سے منسوب ہے. ایک ہو جاؤ. کہتے ہیں شاہ جی ایک 5 انگلیاں نہیں تو ہم کیسے. تمیدی 2-4 جملے میں نے نقیب پر عرض کرنے ہیں، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. تو کہنے لگے جی ایک 5 انگلیاں جیسی نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ہم ایک کیسے ہو جائیں؟ یہ کیسے بھائیں؟ دیکھنا میری طرف اب تک آواز پہنچے گی. جب 5 انگلیاں ایک نہیں تو ہم ایک کیسے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کی روزمرہ روٹین کے معاملات میں ایک چیز چھپی ہے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا کوئی کام کرتے ہو نا، فرض کرو تم نے لقمہ اٹھانا ہے، فرض کرو تم نے تسبیح اٹھانی ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے، یہ 5 ایک ہو جاتی ہیں. کہنے لگے کر کے بھی دکھائیے. میں نے کہا یہ ایک جیسی نہیں، تسبیح اٹھانی ہے تو ایک. میں نے کہا جب مولا ایک ہے تو ایک ہو جاؤ. مہربانی حضور، مہربانی حضور. اللہ اکبر. رسول اللہ. انتظام ہے. اچھا اچھا بسم اللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش. نقیب ممبر یہ شاپر کس کے؟ شاپر لیکن کوئی بول تو نہیں گئے پہلے پڑھنے والے؟ نعرہ ولایت. اچھا نعرہ ولایت ماشاء اللہ. نعرہ حیدری بلند، نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. یہ ان کو دے دیجیے. دشمن آل محمد تلانا بالخصوص رسول دی دھی تے دشمن تلانا. نعرہ سلوہ.
تھوڑا سا ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے میں پھر گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ. شکریہ جی. ٹھیک ہو گیا. شکریہ جی. توجہ. میں 4 مصرے پڑھ کے میں پھر بات کا آغاز کرتا ہوں. بڑے آرام سے پڑھوں تاکہ ہر ایک ذہن تک پہنچ جائیں اور دل پہ نقش ہو جائے. سمجھدار صاحبان عرفان تشریف فرماؤ. جملے جملے پہ غور فرماؤ گے. امید ہے مجھے انشاءاللہ جملے ضائع نہیں جائیں گے. عرض کر رہا ہوں میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے, میں بھی سمجھتے ہو نفاق بھی سمجھتے ہو, میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے. مہربانی مہربانی. منافقت کی تو اجازت آل محمد کے عشق میں ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. منافقت یہی ہے نا منہ پہ, ہو جی کیا حال ہے, بڑے اچھے بندے ہو جی کیا بات ہے, تھوڑی سی کمر پیچھے ہٹی, یہ دیکھو اس کے حال دیکھو, اس کے کام دیکھو, ابھی ابھی دیکھو پتہ چلا 50 ایکڑ اس نے زمین لے لی, ابھی پتہ چلا اس نے 10 کنال پہ کوٹھی بنا لی, ابھی 10 گاڑیاں بھی لے لی, منہ پہ کیا حال ہے. ارے یہ منافقت ہے. شیعہ منافق نہیں, کیونکہ شیعہ جلتا نہیں. مہربانی اگر پیغام وصول ہو جائے, مہربانی. شیعہ منافق نہیں, شیعہ جلتا نہیں, شیعہ دعا دیتا ہے. اللہ نے کسی کو دی ہے خدا اسے اور دے, کیونکہ شیعہ امیر ہے, اس کے دل میں امیر رہتا ہے. میں نفاق سے, بہت شکریہ, میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے. طلاقان علی کو دیکھے جو چشم الفت سے, وہی تو حق پرست نہیں بت پرست. امید ہے میں نے اس 4 مصرے کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچایا ہوگا. لو جی امام برگاہ تعمیر کرانے والوں, آپ نے بسم اللہ روزانہ صبح سے سرکار کے نام 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہدیہ بادشاہ سے عرض کرنی ہے, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی, بن جائیں گے. اور جو میرا دل ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ ہے مومن کی شان, مومن کی شان. اچھا ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, مومن امیر المومنین کے کرم سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے. گہری بات میں کر گیا, بات بڑی گہری تھی, اگر دوبارہ اس پہ غور و فکر کر لیں تو میں پھر عرض کر رہا ہوں مومن علی بادشاہ کے ہو جائیں گے, علی بادشاہ کے مومن امیر المومنین کے کرم سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے. جو چشمہ ہوتا ہے پیاسے سیراب ہوتے ہیں. مہربانی مہربانی. جو چشمہ ہوتا ہے پیاسے سیراب ہوتے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں مومن امیر المومنین کے کرم سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے, اور چشمہ پیاسوں کو سیراب کرتا ہے. چشمہ یہ نہیں پوچھتا گناہگار مجھے نہ پی. مہربانی مہربانی بیٹا, بہت شکریہ, مہربانی. چشمہ یہ نہیں پوچھتا تو گناہگار ہے یا نیک ہے, وہ کہتے میرا کام ہے تیری پیاس بجھانا. میرے پاس ایک کام ہے, چشمے کے پاس جانا پڑتا ہے. مہربانی بھائی, چشمے کے پاس جانا پڑتا ہے. جو چلا جائے سیراب, جتنا چاہے پیے جتنا چاہے بھرے. کہیں سفر پہ ہو نا تکلیف میں, کہیں ایسا ہو کہ جہاں پانی نہ ملے, پھر بندے چشموں کی تلاش کرتے ہیں. کوشش کر آل محمد کے ذکر کا اپنے اوپر اتنا اثر لے, علی کی محبت کا اپنے اندر اتنا کمال ڈال کہ لوگ تیری تلاش کریں علی والے کہاں ہیں. مہربانی مہربانی مہربانی, بہت شکریہ. علی والے, بہت شکریہ. علی والے تیری تلاش کریں, لوگ تیری تلاش کریں علی والے کہاں ہیں. اور لوگ یوں تلاش نہ کریں کہ علی والے کہاں ہیں, بلکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو ملے ان علی والوں کو جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اگر علی والے ایسے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے بے مہربانی, مقام ہے, بے شک مقام ہے, بے شک. چشمے سے لوگ سیراب ہوتے ہیں,
فیضیاب ہوتے ہیں، کسی کے کرم کے خزانے سے نکلا ہوا مخلوق کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے مومنین کی بڑی تعریفیں پڑھی، پر میرا دل ہے صرف ایک تعریف پہ ہی گفتگو کروں گا۔ فرمایا گیا مومن بابصیرت اور بابصارت ہے۔ جو پہنچ گئے ہو ماشاءاللہ کیا بات ہے، جو نہیں پہنچے کوئی بات نہیں، آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ بابا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر کی آنکھ، ایک دل کی آنکھ۔ ظاہر کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے۔ ظاہر کی آنکھ میں ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بندہ سکون سے گزرتا ہوا پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ دل کی آنکھ کو پتہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کون، پہچان تو صحیح ہے، عام نہیں، کسی نے کسی کے امر سے روپ اپنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، میں تحفہ دے گیا حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے پھٹے پرانے کپڑے، عجیب لباس، کپڑے خراب گندے، ایویں جا رہے، نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا ہے، بس مسکراتا سکون کے ساتھ نیچے دیکھ کے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، پاگل۔ چلو ایک پاگل کی نام کے حوالے سے تعریف کر جاؤں۔ سرگودا والوں، میں نے سندھ میں یہ جملہ کہا، سندھیوں نے بڑا غور فرمایا۔ پاگل، پیلف پا گاف لام گل۔ پا کا مطلب ہے پا لینا، گل کا مطلب ہے بات۔ لوگ اسے ہی پاگل کہتے ہیں جو حق کو پا لیتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، مجھے علی والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، حق علی کے ساتھ ہے اور علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور۔ ظاہر کی آنکھ، بہت شکریہ حضور۔ ظاہر کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے، اندر کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے۔ اچھا، کھلتی بڑی مشکل ہے اندر والی۔ ظاہر والی تو دنیا کے ڈاکٹر کوشش کر کے کھول ہی لیتے ہیں، اندر کی آنکھ بڑی مشکل کھلتی ہے۔ لیکن یہ اندر کی آنکھ کھولنے کے گر بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا جاؤں، جو میں نے قرآن سے پوچھا اندر کی آنکھ کھلوانا ضروری ہے؟ سرگودا والوں، مجھے قرآن نے کہا جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ کتنا ضروری ہے بھائی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ کیا معیار سماج ہے یار آپ کا، کمال کمال۔ جو دنیا، بہت شکریہ، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے، ظاہر کا نہیں، اس کا مطلب پروردگار کرم فرما رہے تھے اپنے حبیب کی زبان سے، کوشش کر آنکھ کھول۔ معصوم پر تشریف فرمائے، فرمانے لگے اپنے ایک شیعہ کو کہ آج دیکھنا کون مجھے ڈھونڈتے ہیں، کون مجھے پاتے ہیں موجود۔ شیعہ کو فرمانے لگے، محب کو نہیں، کیونکہ محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کے مولا کا ذکر سننے والوں، یہ بھی تحفہ سنبھالیے گا۔ نہیں پتا تھا مجھے بھی جب تک میں نے معصوم کا فرمان نہ پڑھا۔ مولا کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، مولا یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ محب ہے۔ سرکار، محب اور شیعہ میں فرق؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ اچھا، اگر تکلیف نہ سمجھو، ایک شفقت فرما دو تو تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے، اور آگے آجو، پیچھے بندے کھڑے ہیں، آجو 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 آجو، پیچھے کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو تکلیف نہ ہو، کھڑے کھڑے تھک نہ جائیں، بڑی جگہ ہے، آجو آگے، بیٹا آگے آجو میرے بچے، ادھر بیٹا آپ بھی آگے آجو میرے بچے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت بات فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرما رہے ہیں بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو میں تمیری 10 منٹ لگا گیا ہوں، بہت واقعی حقیقت بھی یہی ہے، بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ۔ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ اس کا مطلب اہمیت بڑی ہے دل کی آنکھیں کھلوانے کی۔ خدایا بڑے کمزور لوگ ہیں، سارا دن غیبتوں میں گزار دیتے ہیں،
گلے میں گزار دیتے ہیں، فضولیات میں، بدخوئیوں میں گزار دیتے ہیں. وہ کیا کھاتے، وہ کیا پیتے، وہ کیا پہنتے، وہ کہاں جاتے، وہ کیوں جاتے. خدایا ہم پہ رحم کر، ہم اپنا قیمتی وقت علی والے ہو کے بھی ضائع کر رہے ہیں. بہت شکریہ حضور، بڑی مہربانی. قیمتی وقت، بہت شکریہ مہربانی. قیمتی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. خدایا ہم پہ ترس کھا، ہمیں زمین کے سب سے پہلے ستارے بنا. اب سرگودا لک موڑ پہلا خطاب ہے بندے، یہ نہ کہ بعد میں بانی کو سید کو بلا تو لایا لیکن ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے. زمین کے ستارے میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں معصوم کے فرمان کے تناظر میں کہہ گیا. رات کا ٹائم میں کسی شخص نے آپ کے چھٹے لال ولایت کی خدمت اقدس میں عرض کیا، مولا آج آسمان پہ کتنے ستارے چمک رہے. فرمایا ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے. مہربانی سنبھالنا. سرکار زمین پہ بھی ستارے؟ فرمایا ہاں ہیں بھی صحیح، چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے. مہربانی تحفہ تھا، بہت شکریہ. مہربانی سرگودا، بہت شکریہ سرگودا. ہمارے سوا کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے، جہاں بیٹھیں گے مولا کی باتیں. اب بندے یہ نہ بھی سوچے نا شاہ جی صبح دوپہر شام منظر مولا کی باتیں کرتے رہے. اچھی بات ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، کہنے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو ایک چھوٹا سا انداز میں صرف سکھا کے میں واپس آتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا انداز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرض کرو مولا کا ذکر خیر سے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا شروع کر دیا. کسی وقت دل کرتا ہے یار بندے بھی ڈسکس کر لیں، بندے بھی مولا کے لیے ڈسکس کرنا. کوئی کہے وہ دیکھو یار اس نے اتنے آج کمال کپڑے پہن کے، بڑی خوبصورت اس نے گھڑیاں پہنی ہیں، بڑا کمال موبائل لیا ہے. علی والا دوسرے علی والے کو کہے اللہ اسے اور دے. مہربانی بہت شکریہ. خدا کی قسم مرنے کے بعد سمجھا نہ تو کاش کہو گے، پھر وقت ختم ہے. خدا اسے اور دے، مجھے کیا لگی میں اس کے بارے میں گفتگو کروں. وہ یار وہ دیکھو اس کا گھر تو دیکھو، 9 کنالوں میں اس نے گھر بنوایا. کوئی نہیں، خدا اسے اور دے. یار تو رینٹ پہ رہتا ہے، تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا کر رہے. کہنے لگا میں نے معصوم کا فرمان پڑھا ہے. مولا فرماتے اگر تیری دعا قبول نہ ہو پہلے دوسرے کے لیے مانگ. مہربانی سرگودا، بہت شکریہ. مہربانی، بڑی بات ہے یار. صاحبان معرفت تشریف فرما، بہت شکریہ حضرت. مہربانی تیری دعا جب قبول نہ ہوتی ہو پہلے نقیب میں بہت شکریہ، پہلے دوسروں کے لیے مانگ. یار اس کا تو اتنا بڑا گھر ہے، چلو دوسرے کے لیے تو اور مانگنے لگا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، مولا کریم ہے نا، تیرے پاس تو رینٹ پہ رہتا ہے. پہلا مومن دوسرے مومن کو کہے تو نے مجھے کہا نا میں رینٹ پہ رہتا ہوں، یا زمین پہ ہر بندہ رینٹ پہ رہتا ہے، ملکیت آل محمد کی ہے. وہی بہت شکریہ. پھر بھی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر بھی محبت سے گزارش کرنا. وہ تو امیر ہے، تیرے دل میں امیر رہتا ہے. لگا نہیں یار آج کل بڑی طبیعت اوکھی ہو رہی ہے لوگوں کی چیزیں دیکھ کے. اس کو دوسرا مومن کہتے ہیں اچھی بات نہیں، امام نے اچانک آنا ہے، اچھی بات نہیں. ہم کیوں کسی کے بارے میں بات کریں، صرف شکریہ ادا کریں خدا کا. تیرا احسان کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. بہت شکریہ. ایک مجلس میں تو شاید میں بصارت جو گفتگو کا چیڑ کھڑا ہوں میں پوری نہ کر پاؤں، لیکن کچھ نہ کچھ گزارشات سنبھالتے جائیے. زندگی میں ہماری مجالس کا مقصد ہی یہی ہے، خالی ذکر نہیں، ذکر کے ساتھ فکر ہے. عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی خدا دے گا. فکر تو ہو نا، کوئی سوچ تو پیدا. دیکھو اتنی دیر سے بیٹھے ہو، فضائل پہ نعرے لگائے ہوں گے، مسائل پہ گریہ کرو گے، باہر جا کے تبرک ہو گئی عالی مدد نہیں. جاؤ تو اٹھو تو عہد کر کے یار اتنا احسان مجھ جیسے کو مولا نے ذکر میں بلا لیا. غور فرمائیے گا. بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی. مجھ جیسے پہ اتنا کرم.
پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، کہاں بلا لیا. پھر فوراً سوچ آنی چاہیے یار میری اوقات نہیں تھی. اوقات بنانے والے نے بڑی کمال جگہ بلا کر 14 نے اپنے ساتھ بٹھا کر. مہربانی. پھر سوچ آنی چاہیے. یہی تو فکر ہے اس ممبر کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہی فکر ہے. پھر سوچ، میں بیٹھا ہوں صدیوں بعد جب صفین ہوئی تھی، صدیوں بعد جب کربلا ہوئی تھی، میں اتنے عرصے بعد صف پہ بیٹھا ہوں. یار میری پوری تقریر کا ایک نچوڑ پہلا ہی ہے سنبھالنا. پھر میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا اگر یہ آپ نے سنبھال لیا تو، اور انشاءاللہ امید ہے سنبھالو گے. صدیوں بعد میں ان کے ذکر میں بیٹھا ہوں، مجھ جیسوں کو انہوں نے بلا لیا. بھائی دائیں نہ دیکھنا، بزرگ ہیں جا رہے ہیں، میری طرف دیکھنا، جملہ بڑا قیمتی ہے. مجھ جیسوں کو ان جیسوں نے بلا لیا. صدیوں بعد بیٹھا ہوں، ممبر سے ان جیسوں نے مجھ جیسے کو سلمان سنوایا. کیسا تھا؟ مجھ جیسے کو ان جیسوں نے حر کا تعارف کروایا. مہربانی. شعور ہے نا. مہربانی حضور. مجھ جیسے کو ان جیسوں نے فضا کے بارے میں پڑھنے والے سے پیغام پہنچوایا. میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، مائی بہنیں، بابا یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، سنبھالیے گا. مجھ جیسی کو ان جیسوں نے صدیوں بعد ممبر کے ذریعے فضا سنوایا. پھر سوچ جائے گی کیوں؟ جواب ملے گا ایک ہی. بھائی میں زندگی کا، نقیب ممبر ذرا غور فرمائیے گا، میں زندگی کا ہر کام مستقبل کے لیے کرتا ہوں. نوکری اس لیے کرتا ہوں، نوکری کروں گا تنخواہ لوں گا. کاروبار اس لیے کرتا ہوں، کاروبار کروں گا منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا. رات کو اس لیے سوتا ہوں، صبح اٹھوں گا. رات کو جتنا کھا لیا جب پیٹ بھر جاتا یہی سوچتا ہوں صبح کھاؤں گا. مستقبل. اچھا بچے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پڑھا لکھا کے بڑے آدمی بناؤں گا. یہاں بھی سوچا کرو، مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اور سنا کے خالی داد کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں یہ بھیجا سوچ اگر وہ ہور تھا عہد کر کے اٹھ میں بھی بنوں گا. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا نا میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے. مہربانی مہربانی. بہت شکریہ حضور. حیدری مہربانی بیٹا، بہت شکریہ بچوں. وہ فضا تھی. شاباش. خوبصورت بات فرما رہے ہیں. وہ بن سکتے ہیں تو ہم بھی. صرف اس حر کو سلام نہ کر، تو بھی بن. صرف اس سلمان کو سلام نہ کر، تو اور میں بھی بنے. صرف اس فضا کو سلام نہ کریں، بلکہ میری بیٹیاں بہنیں مائیں فضا بننے کی کوشش کریں. میرے خطاب کے بعد وہ برادر محترم کو جو دعوت دینے لاہور تشریف لے کے آئے تھے، ایسے تو شاہ جی میں آتا نہیں، آپ کو پتہ ہے. پہلے روٹ بناؤ بھئی، 15-18 ہزار کا پیٹرول لگایا ہے، حلال تو کر کے جاؤ نا. جب بانی سے لینا بھی کچھ نہیں ہے، حلال تو کر کے جاؤ جگہ جگہ. مہربانی یار، میں حاضر ہوں اس قوم کے لیے. بہت شکریہ حضور. مہربانی. ویسے آپس کی باتیں سرگودا والو آتا وہ برا نہیں لگتا. کس کو برا لگتا ہے؟ بندہ کروڑ پتی بھی ہو، 10,000 کا شاپر کوئی لے جائے، لفافہ لے جائے، اگلے نے چھوڑ لے؟ کوئی نہیں چھوڑتے. لیکن حسین کے احسان اتنے ہیں. مہربانی. کیا کہتے ہو؟ کردار اور نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. دیکھ کا چاول چکھو پتہ چل جاتا ہے نا دیکھ کیسی ہے. ہم سادات کی بھی ڈیوٹی یہی ہے، ہم دنیا کو وہ بتائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے آل محمد کیسے تھے. مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ. مہربانی مہربانی. یہ مقدس گھرانہ کیسا تھا؟ ہم سادات نہیں بتانے نا. ہماری جد نے، اجداد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا، ہاتھ نہیں پھیلایا. جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو نا اس کو کہا کرو پیر جی لفظ سید میں بڑا کچھ چھپا ہے. اشارہ ہی دے دیا کرو، باقی معافی جو کیا کرو کوئی بات نہیں.
سختی نہیں کرنی سادات کے ساتھ، انشاءاللہ یہ اپنی حقیقت سمجھ آئیں گے۔ اصل میں زمانہ چل پڑا ہے مقابلے والا، امت کرے مقابلہ، سادات کا معیار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی میرے سے پوچھے سید کی کم از کم تعریف کیا ہے، یہی بتاؤں گا، لک موڑ میں کسی بھی زونگ ٹیلینار یا جیز کے لگنے والا کھمبا بندوں کے موبائل سم آن رکھتا ہے۔ سید بھی ایک کھمبا ہے جو لوگوں کا ایمان ظاہر رکھتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ سید بھی مہربانی حضور، مثال دی ہے تاکہ بچے بچے تک بات پہنچ جائے۔ سید بھی ایک کھمبا ہے، بہت شکریہ حضور۔ بات کیوں چلی نہ جائے، بابصارت اور بابصیرت یاد ہے نا؟ میں بھی بنوں گا، میرے خطاب کے بعد میں جو بات عرض کر رہا تھا نقیب ممبر، ہو سکتا ہے کہ کہے آپ نے کیسے سید بلا دیا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا۔ وہ کہے کہ کیوں؟ کہا ہور تو وہ تھا، ہم کیسے بن سکتے؟ اگر بن بھی گئے تو پھر وہ تو ہور اور ہے، ہم کہاں ویسے بن سکتے ہیں؟ پوری علمی ذمہ داری سے سرگودا کی سرزمین لک موڑ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کیا ہی بات ہے اس ہور کی جس نے نصرت امام زمان کی۔ اگر ہم بن گئے اس سے معیار بلند، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ الاجل الاجل بہت شکریہ بہت شکریہ۔ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ بچوں بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو چھوٹے بیٹھے ہو نا، ہمارا مستقبل جو بیٹھے ہیں خیر سے چھوٹے چھوٹے، میں بچوں آپ کو سمجھاتا ہوں بیٹا غیبت میں ماننا کیا ہے۔ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہونا اس کے لیے تو بیٹا کمالات ہی کمالات ہیں۔ ویسے بڑی طویل گفتگو اس ٹاپک پہ شسب ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف چلو آ ہی گیا اس موڑ پہ تو میں لک موڑ والوں کو یہ موڑ بھی دکھا دوں۔ غیبت میں ماننا کیا ہے؟ کوشش، اسی سے جڑا ہے بابصیرت ہونا۔ بابصارت تو ہے ہی ہے، اسی سے جڑا ہے۔ بناؤ ویڈیو، پھیلاؤ پوری دنیا میں۔ ہمارے پاس امام کا ایک نوکر آیا تھا، بات کر کے گیا تھا، سید آیا تھا، ہمیں بات بتا کے گیا تھا۔ غیبت میں ماننا یہ ہے جو تجھے حسین کا صدقہ تبرک نصیب ہو، جو سبیل حسین کا قطرہ تیرے شکم میں جائے۔ غیبت میں ماننا یہ ہے امام کے ظہور تک حرام کا قطرہ نہ جائے، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ یہ ہے غیبت میں بچوں ماننے کا معیار۔ بیٹا بہت شکریہ میرے بچے، مہربانی بابا جی۔ میں دوبارہ، اچھا بابا فرما رہے دوبارہ کرو۔ بابا جی یہ حق جو ہے نا ایک ذرہ بھی نہ جائے، کیوں؟ جس شکم میں کسی کا حق جائے اچانک صاحب آ جائے، امام زمانہ منہ لگائیں گے، قریب بلائیں گے نہ، بلکہ کوشش کر، بات سے بات آئے گی۔ پیر صاحب میں آپ کے اس کمال مجمع کو ایک تحفہ اور دیتا جاؤں، کوشش کر بیٹیوں کا حق بھی دے۔ علی والا ہے نا، کوشش کر بیٹیوں کا حق بھی نہ کھا، جس کو نہیں دیا دے، جس کو نہیں سمجھ آئی اعلان کر کے جا رہا ہوں، سنبھالیے کا جملہ، جو آج علی والا ہو کے بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی مہربانی نہ کہ بیبی مہربانی یار، میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے، نہیں حق ہے دیا کرو، اللہ اور برکت دے گا، ان کا حق ہے۔ بڑے میسیجز آتے ہیں سید بابا ہمیں کورٹوں میں جانا پڑ رہا ہے، باپ حق نہیں دیتے، نہ دیا کر، اچھی بات ہے، نہیں دیا کوئی بات نہیں، دوبارہ دے، جو بنتا ہے دے، شریعت کے قانون کے مطابق، کوئی دیر نہیں لگتی۔ لو جی غیبت میں بچوں ماننا یہ ہے کہ مصائب کی طرف رخ نہ موڑ جائے۔ چند منٹ میں نے اور لینے ہیں، مجمع کی مجمع ماشاءاللہ بیدار ہے تو پھر یہ بھی سنبھالتے جائیں۔ غیبت میں پہلا ماننا یہ ہے اس شکم کو پاک رکھ،
دوسرا غیبت میں ماننا یہ ہے، خوش نصیب ہو آپ اور میں، ہماری ماؤں نے ہاتھ میں ڈوری باندھ کے بچپن میں عباس کے علم سے باندھ دیا تھا، اگر یاد ہو تو۔ مہربانی تائید فرمانے کا شکریہ۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، ہماری ماؤں نے ہاتھ باندھا تھا، کیوں؟ مس بھی کروایا تھا، خود چوم کے بتایا تھا یہ مقام بڑا متبرک ہے۔ بہت شکریہ۔ سنبھالنا عرفان کا موتی، کوشش کر غیبت میں ماننا یہ ہے، جس طرح یہ ہاتھ بندوں کے سامنے کسی حرام پہ نہیں لے جاتا، امام کا حیا کر، امام کے سامنے چونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جو ہاتھ علم کو لگے وہ حرام پہ نہ لگے۔ یہ ہے غیبت میں ماننا یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ کوشش کر وہ آنکھیں جو سرکار کی شبیہات کو دیکھیں، وہ آنکھیں پھر حرام نہ دیکھیں۔ کوئی بات نہیں، خاتون نظر آ رہی ہے، مستور نظر آ رہی ہے، کوئی نئی مخلوق نہیں، یہ بھی وہی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں۔ بندہ کہتا ہے شاہ جی ولایت کی چھوٹی سے چھوٹی تعریف کیا ہے؟ یہ تو ولایت ایک سمندر ہے، اسی لیے تو مولا عسکری بادشاہ فرماتے جس نے ہماری گھر کی ولایت کو قبول کیا وہ سمندر کی تیز موجوں پہ بھی چل سکتا ہے، فرمایا وہ ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ کہنے کا بھائی شاہ جی ولایت کی جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کم سے کم تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو سمجھتا ہے کہ اس پہ پورا اتر پائے گا تو پھر سن۔ کہنے لگے سید بتائیے۔ میں نے کہا دنیا کی ہر عورت جب ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے سمجھ لے تیرا سفر ولایت شروع ہو گیا۔ مہربانی، جس کو نہیں سمجھ آیا آؤ میں علی بادشاہ کے اس فرمان کی طرف لے چلوں۔ جب مولا سے پوچھا کہ مولا غیرت مند کون؟ ادھر بندے بڑے غیرت مند بنتے ہیں نا، سرکار کے فرمان پہ دیکھتے ہیں غیرت مند کون، مسکرا کے فرماتے ہیں غیرت مند وہ جس کو دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، سخت باتیں تھیں لیکن آپ نے غور فرمایا، بہت شکریہ۔ جب تک کردار کمال پہ نہیں آئیں گے عشق کا آغاز نہیں ہونا، عشق کا آغاز کرداروں کے کمال پہ ہونے کے بعد ہوگا اور یہیں سے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، کوتاہیاں زندگی میں ہو گئی، آج کے بعد عہد کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے امام دیکھتے ہیں۔ سید علی بن طاؤس، چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، جو واپس آتا تھک گیا ہو تو مجھے اشارہ دے دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سید مہربانی حضور، سید علی بن طاؤس بڑی باکمال شخصیت، اپنے بیٹے کو ایک وصیت نامہ، چلو وصیت نامے پہ بات آگئی، ایک چھوٹا سا 2-4 منٹ کا لکیب ممبر جمائی نہیں لینی، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، خطیب نہیں، جس کو دائیں بائیں پتہ نہ ہو سننے والوں کا مزاج کیسے ہے۔ یہ جمائی کا مطلب ہے میں جاؤں اور لے لیں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا تو، دل کی جس کی آنکھیں کھول جائیں تو معیار کیا ہے، پیٹ صاحب بڑی غور طلب باتیں ہیں، سنبھالیے گا۔ سید علی بن طاؤس کہتے ہیں اپنے بیٹے کو وصیت نامے کے طور پہ لکھ، میں تجھے وصیت نامے کے طور پہ، ایک وصیت نامہ ہے پورا سید علی بن طاؤس کا، غالباً فارسی میں تحریر ہے جس کا ترجمہ سنا تھا کہ اردو میں ہو رہا ہے، اللہ کرے ہو جائے، میری نوجوان نسل تک پہنچے بات، لیکن جملہ ایک ہی صرف عرض کروں گا اس ضمن میں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ۔ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تجھے دنیا بہت دفعہ کہے تیری کیا بات ہے، تیرے ورگا کوئی نہیں، تو ہی تو پتر انہیں گلنا نہ آئی۔ نہیں بہت شکریہ، میں نے پنجابی میں عرض کیا ہے نا بات آپ سے، آئینہ دی گلنا نہیں جانا تینو بڑا کوین، او تیری کیا بات ہے، تیرے ورگا تے آئی کوئی، انہیں گلنا نہ جائی۔ یہ جو تجھے کہتے ہیں نا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ مہربانی مہربانی، کیا کروں بابا، کا کوشش کر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت ہدیہ امام زمان پڑھ، سرکار کی خدمت میں عرض کر، بادشاہ معظم اذان ہو جائے، جی بسم اللہ۔ میرا ٹائم کیا ہے ویسے؟
اچھا میں مرن تو نہیں گھبرانا نہیں گل ہے کچھ کر لگی یہ نہ ہوئے مادی آ جائے زندگی تو نہیں گھبرانا شیعہ نے کیڑا مرنا ہوتا ہے مہربانی مہربانی شیعہ منتقل ہوتا ہے شاباش خوبصورت اذان ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے آپ نے کہاں جانا ہے؟ گروڑ جانا ہے. گروڑ کتنا دور ہے یہاں سے؟ روڈ خراب ہے یہی والا ہے یہی والا ہے. اچھا درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج آل محمد. عجل فرج آل محمد علی والو ضرور پڑھا کرو. یا و عجل فرجہم معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. پڑھو سردار کی بارگاہ درود اللہ محمد و عجل فرج آل محمد. بہت شکریہ مہربانی مولا خوش رکھے آپ کو. بات بولی تو نہیں سید علی بن طاؤس والی بہت شکریہ مہربانی. ویسے وصیت نامہ ہر علی والے کو زندگی میں لکھنا چاہیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وصیت نامہ لکھا تو اس کا مطلب ہے موت سر پہ نہ. بابا جی بھی فرما رہے تھے بزرگ تشریف فرما رہے تھے ہم انتقال کرتے ہیں مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. مہربانی زندگی میں کوشش کرو وصیت نامہ لکھا کرو فائدہ بڑا ہے. چلو ایک ہی فائدہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد ان کی بات بتاتا ہوں. وصیت نامہ لکھنے کے بعد لکھنا ہے یہ جائیداد اس بیٹے کے نام یہ اس بیٹی کے نام یہ اس بیٹے کے نام یہ اس بیٹی کے نام. بیٹی کا تو میں کہہ چکا ہوں نا. کوشش کرنا لکھنے کے بعد اپنا یہ کر کے تو اپنی جیب میں رکھنا جب ٹائم ملے. نہیں تو نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کا لکھا وصیت نامہ پڑھنا. کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں میرے لیے کیا بچا ہے. ہائے 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 مہربانی پھر ذہن بدلے گا میرے لیے میرا مولا بچا ہے. بہت شکریہ آپ کی کیا بات ہے. لو جی کہا چلو وصیت نامے پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو لیکن بات سید علی بن طاؤس کے مکمل کروں. یہ کہتے ہیں کوشش کرنا ہے کوئی تجھے کہے نا واہ واہ کیا بات ہے نہ رات کو مصلی بچھانا مولا کی خدمت میں عرض کرنا مولا عرض کر رہا ہوں تیرے خدا کی بارگاہ میں تیرا صدقہ تیرے وسیلے سے دل کی آنکھ کھل جائے. میں تو کہتا ہوں میرا مولا مرنے سے پہلے آپ بھی کہہ دو میرا نوکر. یہ ہے وصیت نامہ. مہربانی مہربانی بہت شکریہ حضور. مولا بھی کہہ دے تو میرا ہے. لو جی وہ جو میں نے کہا نا میں وصیت پہ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. آپ کی شیعہ مکتب کی کتب میں ایک نام ہے قاسم بن الا. شیعہ ہے محب نہیں. بڑا خوبصورت نام ہے. یہ آذربائیجان کا شہر ہے اران. ایران ملک ہے یہ اران شہر ہے آذربائیجان کا. یہ قاسم وہاں رہتا ہے. اللہ نے 113 سال کا سن دیا. 70 سال کے سن میں آنکھوں سے نظر آنا ظاہری بند ہو گیا. آنکھیں بند ہو گئی. 113 سال جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک دوست ہے اہل سنت جس کے ساتھ بیٹھا ہے.
ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کوئی دوست اہل سنت بیٹھے ہیں تو ہم بھی اہل سنت ہی ہیں۔ اگر سنت کے اہل نہ ہوتے محمد کو حسین سوار دیکھ کر ہم حسین کی سواری نہ بناتے۔ مہربانی یار، مہربانی، میں ناظرے والا بندہ میں ہوں نہیں نا، میں تو محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں، ہم نے بھی ادھر ہی سے سنت سیکھی ہے۔ اچھا جس کو نہیں سمجھ آئی تو میرے پاس ایک اہل سنت تشریف لے، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ جو میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جی میں اہل سنت ہوں۔ میں نے کہا حضور میں نے نام پوچھا ہے، کہنے لگا جی فلاں نام ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو آپ نے بات کاری دی، بتائیں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا جی سنت کا اہل ہو۔ میں نے کہا پھر مجھ سوال کا جواب دیجئے، کوئی تمہیں پتھر مارے کیا کرو گے؟ کہنے لگا 2 ماروں گا۔ کوئی تھپڑ مارے کیا کرو گے؟ کہنے لگا 2 ماروں گا۔ میں نے کہا اہل سنت وہ نہیں جو پتھر کھا کے پتھر مارے، اہل سنت وہ ہیں جو پتھر کھا کے دعا کرے۔ کاش کسی تک بات پہنچ جائے یار، یہ ہے معیار، پتھر کھا کے دعا دے۔ قاسم بن علا 113 سال، شاہ جی بس اتنا ہی کافی سمجھے، اتنا ہی سنبھال لے مجمع، بڑی بات ہے۔ قاسم بن علا 113 سال کے سن میں دنیا سے گئے، 70 سال کے سن میں آنکھوں سے نظر آنا بند ہے۔ اگر کوئی تھکاوٹ ہے تو 4 مصرے سنا دیں۔ ہاں جی یہ تو پورا سنا تو نہیں، میں نے کہا مطلب ہے کہ اگر دل ہے۔ اچھا چلو 4 مصرے سنائی دیتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ علی کے نام کا مطلب کوئی پوچھے بتا دینا، مہربانی۔ علی کے نام کا مطلب کوئی پوچھے بتا دینا، محبت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، محبت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے۔ علی سے عشق کرنا ہے تو اتنا جان لے دنیا، محبوب کی محبت تو مودت کی سند ہے، مودت نہیں تو محبت کمزور ہے۔ اس پہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ لو جی 113 سال کے سن میں دنیا سے گئے، نام ہے قاسم بن علا، آذربائیجان کے شہر اران سے تعلق ہے، عاشق ہے آل محمد کا۔ میں یہ چاہ رہا تھا یہ اسپیکر کی آواز ذرا کم ہونا، جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا کمال ہے۔ تھک گئے تو ابھی اشارہ کر دو۔ اچھا چلو پھر سنبھالنا، بسم اللہ۔ مولا خوش رکھے آپ کو، امام آپ کو اپنی زیارت کے قابل بنائے، اپنے استقبال کے قابل بنائے۔ پروردگار ان کا صدقہ جو کھاتے ہو حلال کرنے کی توفیق دے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، آپ کے دلی دعاؤں کا شکریہ۔ لو جی بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سرگودا ذرا سنیے گا، یہاں یہ بیٹھا ہے نا، اس کا ایک دوست اہل سنت، نام ہے عبد الرحمان، ساتھ بیٹھا ہے۔ نہیں یہ دوسرا ہے ویسے نام بڑا خوبصورت ہے، عبد الرحمان، رحمان کا عبد، بڑا عبد الرحمان۔ کبھی موقع ملا اس پہ بھی گفتگو کریں گے، دل چاہ رہا تھا 2-3 جملے کہہ جاؤں، لیکن بس اتنا ہی کافی سمجھنا۔ یہ ساتھ بیٹھا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے، دوست ہے، دوستی میں تو باتیں کرتے ہی ہے نا دوست۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا راز ہے، 1 مہینہ ہو گیا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے کوئی رکا، کوئی خط، کوئی پیغام نہیں آیا۔ عاشق تھا نا، اس کا مطلب ہے امام سے اتنا محبت والا تعلق تھا، کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا نا۔ یاد سے یاد ہوتی ہے، اللہ نے بھیجا جو اس دور میں ہے، یاد سے یاد ہے۔ بس اشاروں میں عرض کر کے جا رہا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ لو جی کہا کوئی خط نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ آگے 113 سال کا بزرگ دوست کو کہتا ہے لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی۔ ہائے ہائے، صاحبان معرفت سمجھ کے تحفہ دے گیا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی۔ خدایا اگر، حالانکہ 113 سال کے بزرگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خدایا اگر زبان سے کچھ نکلا ہو جو امام کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب ہو، یا ذہن میں دل میں سوچا ہو، خدایا میں معافی چاہتا ہوں۔ دوست کے سامنے کہہ رہے
ضروری تو نہیں، عاشقوں کو پتہ ہے گناہ صرف وہ نہیں جو جسم کرے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ مہربانی، ماشاءاللہ صاحب سمجھتے ہو، آپ کے کیا کہنا کہ ممبر بہت شکریہ۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اچانک ظاہری آنکھیں بند ہیں، یاد ہے نا 70 سال کے بعد ظاہری شاہ جی آنکھیں بند ہیں، اچانک اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بڑے بیٹے کا نام ہے حسن، ایک جگہ لکھا ہے علی، حسن یا علی، پر حسن باہر جا، مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے۔ دل کی آنکھیں کھلیں تو معیار یہ ہوتا ہے، باہر جا مجھے مولا کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بیٹا باہر گیا، کمال تھا، چلا گیا۔ باہر جائے، ایک درمیانہ قد ہے، چمڑے کا ایک تھیلا ہے جو ادھر کندھے پہ لٹکا ہے، یوں لٹکا ہے۔ دروازے پہ آ کے انہوں نے فرمایا قاسم بن اولا کا گھر یہی ہے؟ جی بسم اللہ یہی گھر ہے، آئیے۔ اچھا بچہ تھا، اس نے یہ نہیں پوچھا آپ کون ہے، اس کو پتہ چل گیا جو دروازہ بغیر پوچھے بتا رہا ہے کس کا ہے، وہ بندہ عام نہیں۔ لو جی اندر لے گئے، قاسم بن اولا کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہے، کہنے لگا میں صاحب الزمان کا قاصد ہوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ ہوں گے، مولا نے ہمیں ایک دوسرے کو ہمت دلانے کے لیے تو بلایا ہے، انشاءاللہ ہوں گے۔ سید فرما رہے ہیں کاش ہم ایسے ہو جائیں، انشاءاللہ ہوں گے، کاش حسرت میں بدلے گی۔ مل جو بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ ان چیزوں سے جان چھوڑائیں گے جو قبر میں کاش کہلوائیں گے۔ مہربانی، قاصد امام زمانہ ہوں، بندے بیدار ہیں۔ ایک معرفت کا جملہ، بھائی صاحب پیچھے آپ کھڑے ہو ماشاءاللہ، ذرا جملہ غور سے سننا۔ حضور مجھے ایک چیز کا جواب چاہیے، قاسم بن اولا کہہ رہے ہیں مجھے مولا کی خوشبو آ رہی ہے، قاصد رہا ہے، قاصد رہا ہے، خوشبو امام کی؟ ہاں، جواب یہ ہے کوئی کسی کے قرب میں اتنا پہنچ جائے جیسے لوہا آگ کے انگاروں میں پہنچ جاتا ہے تو اپنی حقیقت بدل دیتا ہے۔ اوئے ہائے حیدری، طویل نہ ہو جائے گفتگو، میں پہلے بھی بہت پڑھ گیا، میں شکر گزار ہوں بانی صاحب، آپ نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا، بس یہی شفقت کیا کرو جب بھی میں ہوں، ٹائم مجھے پرچیں شرچیں یا ٹانگیں پکڑنے والا کام کہیں نہ ہونے، ورنہ میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ لو جی کہنے لگا امام نے تیرے لیے خط بھیجا ہے اور مولا نے یہ چمڑے کا تھیلا ہے، اس میں تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ لو جی خط میں پڑھتا ہوں، بس 2 ہی جملے میں نے کہنے ہیں، خط طویل ہے۔ خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، از حجت ابن الحسن العسکری، حجت ابن الحسن العسکری الی قاسم بن اولا۔ قاسم اللہ کا شکر ادا کر، ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ الاجل 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 الاجل، یا علی یا علی یا علی مدد، ہم تجھ پہ راضی ہیں، خدا کا شکر ادا کر۔ خط کا پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ فرمانے والے کون ہیں؟ جو مظہر الایمان ہے۔ بہت شکریہ، کل ایمان کے شہزادے ہیں۔ خدا تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، اور ہاں قاسم ہم نے تیرے لیے کفن بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم مہربانی، آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو سلام ہے۔ ابھی تو میں فضائل کھڑا پڑھ رہا ہوں، کریمی دیکھیے کتنے کرم فرماتے ہیں۔ ہم نے تیرے لیے کفن بھیجا ہے، ٹھیک 40 دن بعد تو دنیا سے چلا جائے گا۔ 1 ہفتہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔
سبحان اللہ، مشیت اللہ نے، ارادت اللہ نے کیا خوبصورت کرم فرمایا، خدا تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔ گفتگو تو اور بھی طویل تھی، تو بس اتنا ہی کافی۔ لو جی، ساتھ بیٹھا تھا اہل سنت دوست، کہنے لگا باقی باتیں تو ٹھیک ہے تم شیعوں کی، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مرنے کا وقت تو وہ بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، پروردگار ہی بتا سکتا ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ مسکرا کے کہتے ہیں پوری پڑھ، لڑا نہیں شیعہ جو تھا، دلیل سے بات کی، کہا پوری پڑھ، پوری پڑھی تو آگے لکھا تھا بے شک غیب کا علم اللہ جانتا ہے، ہاں مگر وہ جس کو دے بھی دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، مہربانی۔ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، ٹائم دن نوٹ کر لے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں پھر تو مان لے گا نا؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ لو جی، ایک ہفتہ پہلے، بس نقیب ممبر میں بہت پڑ گیا، نقیب ممبر بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ ایک ہفتہ پہلے دنیا سے جانے سے جو حکم تھا امام کا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری اس کی آنکھوں میں دی کہ آنکھوں سے گند نکلا، غلاظت نکلی، کوئی ایسا معاملہ ہوا جو ہی غلاظت نکلی ظاہری آنکھوں سے بھی صاف نظر آنا شروع۔ سنبھالنا سرگودا والو، جملہ کمال ہے۔ آواز دے کے کہتے جو ہی آنکھیں کھلی نا اس کی ظاہری، سب کچھ دیکھ کے کہتے خدایا تیرا بڑا احسان، تو نے ایسے کریم خاندان مجھے عطا کیے، اور زمانے کے امام کا بڑا کرم ہے جنہوں نے ہونے سے پہلے بتا دیا بچوں جلدی کرو، کاغذ قلم لے کے آؤ، اچھے تھے لے آئے۔ بات وصیت والی یاد ہوتا، دیر ہو گئی نا کہ سوچتے کوئی بات نہیں، اچھے تھے لے آئے۔ اس نے کہا لکھو وصیت نامہ، اب وصیت نامہ لکھوا رہے۔ لو جی، وصیت نامہ بس 1 منٹ کا ہی ہے، اور چند جملے مصائب میں چاہ رہا ہوں۔ ایک تحفہ جو لاہور سے چل کے آپ کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کو دے کے جائیں گے۔ آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، مگر ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے لال ولایت نے خود تعلیم فرمائی ہے، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بادشاہ معظم نے خود تعلیم فرمائی، فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا روزانہ، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا مہدی قبر پہ آئے گا، چھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بانی جو بیٹھے ہو، ایک چھوٹی بڑے لجپال ہے شاہ صاحب، بڑے لجپال ہے، ایک چھوٹی سی میں گزارش، اب دل کا درد ہے، صرف ایک جملے میں عرض کرو، جتنے بانی بیٹھے ہو نا، نقیب ممبر آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جتنے بیٹھے ہو پڑھنے والوں کو حکمن کہو تیاری کر کے آ، یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا، رجت کیا ہے، رجا اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، رجت ہے کیا، مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک جگہ خطاب کیا تو ایک خطاب کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں سید رجت کے بارے میں بتا گیا لیکن ابھی تک ہم کلیئر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا شاہ جی نے یہ نہیں بتا، امام آئیں گے تو ہم چل پھر رہے تو کعبے کیسے پہنچیں گے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہم ٹکٹ لیں مکہ جائیں۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے مومنوں سے کہا عاشق بن، شیعہ بن، ٹکٹ نہیں لینی پڑے گی۔ معصوم فرماتے تو جہاں بھی ہوگا پہلا قدم لک موڑ میں، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ الاجل 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 یا علی یا علی، پہلا لک موڑ پہ ہو، پڑھ جو وہیں رہا ہوں، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ جس کے آنے پہ نوکر طی الارض بن جائے، جو طی الارض سمجھتے ہو۔ بہت شکریہ حضور۔ اسی طرح فرمایا گیا جو دنیا سے بھی چلا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی قبروں پہ ہمارا بیٹا آئے گا، سرکار آئیں گے، اٹھ۔ دعا عہد کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا نا جو پڑھے گا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، فرمائیں گے اٹھ، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا۔ سرکار سے گفتگو ہے، وقت نہیں، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے نا کہ بے ممبر بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے۔ سرکار فرمائیں کہ کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں جو دفنانے آئے تھے۔
میرا پیو کتنے گیا, میرا پتر, میرے پرا کہاں گیا, میرا خاندان جو دفنانے آیا تھا میرا کہاں گیا, میرا. مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرا ہوتا تو سانسوں کی ڈوری بند ہونے پہ میت نہ کہتا. سب نے کہا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت. رشتہ توڑ کے چلے گئے. مسکرا کے فرمائیں گے مجھے دیکھ. حضور بڑا خوبصورت جملہ ہے, مجھے دیکھ تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. پتہ چلا ہمارا خیر خواہ کون ہے, مہربان کون ہے. لو جی, ایک ہفتہ پہلے آنکھوں سے غلاظت نکلی. کہتے ہیں چھوڑ دی میں نے درمیان کی بات, کہتے کاغذ قلم لے آؤ. بچے فوراً کاغذ قلم لے آئے. اچھے تھے, لے آئے. مہربانی, بہت شکریہ. اچھے تھے, لے آئے. اس نے کہا لکھو وصیت نامہ. اچھا, جو دعائد آپ کے پاس آئی ہے نا, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. مجھے اچھا لگا یہ ممبر پہ بھی دعائد کسی نے چھپوائی ہے. شاباش, خدا تمہیں اور توفیق دے. ہر مومن کے گھر ہونی چاہیے, ہر مومن مومنہ پڑھے, لیکن ایک مہربانی کرنا ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. عربی جنہوں نے ساری گرامر پڑھی ہے وہ تو سمجھتے ہیں, لیکن باقی دوست بہت زیادہ عربی کی طرف اتنی متوجہ نہیں ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا ان پڑھ ہے. ہمارا ممبر ہے, بڑا خوبصورت مقام ہے, اس لیے سب کمال ہو. مہربانی تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو گے تو ذرا ذہن کی گرہیں اور کھل جائیں گی. کل لکھو وصیت نامہ. لک موڑ والو, میری پوری تقریر کا سرکار کا صدقہ نہ چھوڑ ہے. کل لکھو وصیت نامہ. لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد پہ درود لکھوانے کے بعد قاسم کہتے بیٹے کو لکھ, میری جتنی زمین ہے, میری جتنی جائیداد ہے, سب امام زمانہ کے نام. مہربانی, میں آپ کی جائیداد زمینیں مولا کے نام کروانے نہیں آیا, میں صرف گزارش کرنے آیا ہوں. باقی آپ جانو مولا جانے, میرا کام تو صرف آپ کی خدمت میں آپ کی امانتیں پہنچانا ہے. لکھو مولا کے نام. سب لک موڑ والو بیٹا آگے بڑھا. کہتے بابا جی, نقیب میں میری طرف دیکھنا, بابا جی سب کچھ مولا کو دیکھنا ہے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. نہیں نہیں نہیں, بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات کی ہے, بہت پیاری بات کی ہے. جو جملہ اس نے کہا ہے بس وہ سنو اور یہ عالی مدد ہے. آواز دے کے کہتا ہے لکھو وصیت نامے میں میرے بیٹوں اور میری بچیوں, اگر تم امام زمانہ کے وفادار بنے تو اس کی آمدن میں سے تم پہ کھانا حلال ہے ورنہ حرام ہے. یہ ہے مقام عشق, یہ ہے معیار عشق. بہت شکریہ سرگودا, مہربانی مہربانی حضور, بہت شکریہ. تب حلال ہے ورنہ حرام. لو جی چلے گئے دنیا سے. جب امام کا لکھا ہوا جملہ تھا وہ خدا کا حکم آیا, دنیا سے چلے گئے. اران کی گلیوں سے آواز آ رہی ہے قاسم چلا گیا, قاسم چلا. لو جی آواز دینے والا کون ہے؟ عبد الرحمان. یاد ہے؟ ہاں, آواز دینے والا وہی. آواز دے کے کہتا ہے دنیا والو قاسم بھی سچا, قاسم کے آقا بھی سچے ہیں. میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, یہ سچوں کا گھرانہ ہے. اگلا اعلان کر کے کہتا ہے وقت ہے, سمجھ جاؤ, سنبھل. اس کا اعلان بھی بڑا کمال ہے. لو جی بس اس کو وہی کفن ملا جو امام نے یمنی چادریں بھیجی تھی. بادشاہ نے یمنی چادریں بھیجی تھی. صدیاں ہو گئیں, روتے اس چیز کو ہے. کائنات کو کفن دیتے رہے, خود بے کفن رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ. جی سرگودا والو کوشش کیا کرو, کوئی بھی مسائب پڑھے نا امام زمانہ کو پرسہ دیا کرو, کوئی بھی پڑھے. کیونکہ یہ معاشرے کا رواج ہے, کسی کو کوئی دنیا سے چلا جائے افسوس کرنے وارث کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے تیرے فلاں کا بڑا ارمان ہے, تیرے فلاں کا بڑا دکھ ہے. امام زمانہ کو کہا کرو مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان, مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان, مولا تیرے قاسم کا بڑا ارمان. روتے روتے یہ ضرور کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے.
مولا تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. کہا کرو سرکار اور کوشش کیا کرو جو آنسو نکلے نا اپنے چہرے پہ مل لیا کرو تاکہ سرکار کی بارگاہ یہ آنسو عریضہ بن کے پہنچے. مولا عریضہ لکھ رہے ہیں تیرے گھر کا واقعی ارمان ہے. ایک جگہ نقیب ایمان میں نے خطاب کیا, میں نے کہا امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا. مجھے ایک اہل سنت سے باہر تشریف فرما مجھے آ کے کہتے ہیں سید آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا امت نے محمد کا ایک احسان یاد نہیں رکھا, بتائیں کوئی تھوڑے احسان ہیں, ہم نے تو بولا ہی نہیں. میں نے کہا یار میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں سوچنا اکیلے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا اگر امت احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی ہیں. کوئی مزار کہاں ہے, کوئی مزار کہاں ہے. پہنچ گئی شہزادی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھے. اس کو میں جملہ اس انداز سے عرض کرتا ہوں, خود ساختہ تخت پہ بیٹھا ہے, خدا ساختہ کھڑے ہیں. اللہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر سے کھڑے ہیں. زہیر عراقی نام ہے, تاریخ میں مسخرے کے طور پہ نقلیں اتارتا ہے لوگوں کی. اس کو جو ہی پتہ چلا قیدی آئے ہیں نا, یہ دربار پہنچ گیا, کیونکہ نقلیں ان کی اتارتا ہے جو قید ہو کے آئے. دربار پہنچا, نہیں ابھی لعنت نہ دینا, پہلے سن لینا. نہیں پتہ ہوتا, یہ اس لیے تو امام بارگاہ کا دروازہ امام نے کھول کے رکھا ہے, جو بے پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے. اس لیے کوشش کیا کرو, پہلے غور کر لیا کرو. مہربانی, میری قوم ہو نا, میرے اپنے ہو, مولا خوش رکھے آپ کو. اس کو پتہ چلا کہ قیدی آیا دربار میں. اس نے آ کے پہلے اس کا سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اللہ جانے سید سجاد کو کس حالت میں دیکھا. اس نے حسین کے بیٹے کی نقل اتاری. سرگودا والوں, نقل اتارنے کی دیر تھی, پیچھے کھڑی تھی علی کی بیٹی, آواز دے کے کہتی اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے, تجھے پتہ ہی نہیں تو نے نقل اتاری ہے تو کس کی اتاری ہے. جہاں دی تھا فوراً سرکار کے سامنے آیا. کہتے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تو کیوں پوچھتا ہے. آواز دے کے کہتے یہ آواز یہاں کی نہیں ہے. اتنا جہاں دی تھا, یہ آواز یہاں کی نہیں ہے. سرکار فرماتے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. اگلا جملہ بڑا دردناک اس نے بولا, کہتے مدینے میں تو میرے آقا حسین کا گھر ہے. ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں؟ سرکار فرماتے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے. کہتے وہ میرے آقا. بہرحال تعارف جب اس کو ہو گیا نا یہ تو حسین کے بڑے بیٹے ہیں, یہ رونا شروع ہو گیا. روتے روتے اس نے کہا مولا مجھے اجازت. باہر نکلا سرگودا والو, اس نے اپنا ہاتھ رکھا, تلوار ماری, ہاتھ کاٹا. کٹا ہوا ہاتھ لے کے سید سجاد کے سامنے آیا. آ کے کہتے مولا مجھے بڑا ارمان ہے, امت نے بڑا ظلم کیا آپ کے گھرانے پہ. سرکار رو کے کہتے تجھے کیا بتاؤں, انہوں نے میرا اصغر مارا, انہوں نے میرا اکبر مارا, انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے. سرکار فرماتے میں تجھے کیا بتاؤں, انہوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا. سرکار روتے رو رہے, یہ بھی روتا رہا. کہتے کہ سرکار مجھے معاف کرنا. سرکار فرماتے ایسا کیوں کیا؟ کہتے قبر میں یہ ہاتھ لے کے جانا نہیں چاہتا تھا, غلطی ہوگی نا, مجھے پتہ نہیں تھا. سرکار فرماتے کوئی اور بات بھی تھی؟ آواز دے کے بڑے دربار میں کہتے اصل میں کائنات کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے. جو ہی کہا نا پیچھے سے علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا معجز نما کا بیٹا جلدی کر ہاتھ جوڑ دے. آواز دے کے کہتے پھوپھی اماں بسم اللہ میں جوڑ دیتا ہوں, یقیناً آپ کا امر ہے, لیکن مجھے بتائیے تو صحیح راز کیا ہے, ہم تک پہنچانا تھا. سرکار جانتے ہیں. بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد میں نے بڑے سفر کی ہیں, درباروں کے, بازاروں کے, لیکن پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے. امت ہر جگہ پہ جھٹلاتی رہی. سیعلم الذین ظلموا